تاہم اچانک ایک وزارت خارجہ سے ایک نوٹیفیکیشن ملا اور اس کو میں نے پڑھا اور اس کے فوری طور پر ٹکٹ بنا کر دے دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم ہو گئے. اس کے بعد ہم خود اس کوچ میں لگے کہ کیا ہوا. تقریباً 7 منٹ کے بعد پی ایم ہاؤس کا اعلامیہ آیا. یعنی فیصلہ کسی نے کیا, عمل درآمد کسی نے کیا, نوٹیفیکیشن کسی نے ایشو کیا, لیکن اعلان اسحاق ڈار صاحب نے خود کیا اپنی وزارت سے. ایک تو یہ اس کا بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے. تاہم پھر میں نے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا. 3-4 چیزیں اس میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارے وقار ستی کے بڑے اچھے دوست ہیں, نگران وزیر اعظم ہوتے تھے, ان کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ بھی نگران وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. تو اس وقت ان کے پریشر کو ایوائڈ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر بلاول بھٹو کو آفر کی گئی تھی, لیکن بلاول بھٹو نے منع کر دیا. اس کے بعد نون لیگ کے اندر ایک یہ احساس پایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور وہ اپنے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں, بڑے فرما بردار بھائی تو ضرور ہیں, لیکن نون لیگ اس طرح سے فنکشنل نہیں کر پا رہی حکومت میں, لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچا پا رہی اور فیصلہ سازی میں کہیں نواز شریف دکھائی نہیں دیتے. اور نواز شریف صاحب کا بے شک چھوٹے بھائی ہیں, لیکن جتنا ساتھ شہباز شریف نے دیا اس سے کئی زیادہ ساتھ اسحاق ڈار دیتے رہے ہیں. اسحاق ڈار نے ان کے لیے جلاوطنی بھی کاٹی, مشکل بھی بھگتی, سب چیزیں کی. تو اسحاق ڈار پر ان کو ایک الگ سے ٹرسٹ ہے, کیونکہ دونوں بچپن کے دوست بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک کہانی یہ بھی ہے کہ میں نے پھر لوگوں سے پوچھا, نواز شریف صاحب چائنا کے دورے پر ہیں اور سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں شہباز شریف صاحب. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ معاملات کچھ ایسے تھے جس میں صرف اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی. وہ اکنامک ڈپلومیسی بھی کر سکتے ہوں گے اورنگزیب صاحب, ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک تو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جو ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے, تو اسحاق ڈار کی وہاں ضرورت ہے, کیونکہ اسحاق ڈار ماضی میں بھی مذاکرات کرتے رہے ہیں, اور اگر وہ این ایف سی میں ہوں گے وہاں بھی وہ بلاول سے بھی بات کر لیں گے, زرداری صاحب سے بھی کر لیں گے, باقی لوگوں کو بھی اپروچ کر کے ان سے بھی بات کر لیں گے. ان میں وہ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ وہ نارملی کر لیا کرتے ہیں, وہ کہ ان کا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت سخت ہے. لیکن پھر یہ بھی میں نے بعد نواز شریف صاحب کے کسی قریبی سے پوچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کا ہے, اور پھر اس میں چائنا اور سعودی عربیہ کی قیادت کو اعتماد میں ضرور لیا گیا تھا, کیونکہ کچھ چیزیں ان کے ریلیٹڈ کرنے کی ہیں ایسے ایف سی میں. لیکن اس میں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے خصوصی خاص بات تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی راولپنڈی کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا, اور ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کرانے کے بعد راولپنڈی نے اب آن بورڈ کر لیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی. تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں. آپ نے میری اسٹوری بھی دیکھی ہوگی, اس میں بھی آلموسٹ یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں, ایک آدھ چیز ایڈیشنل ہے, لیکن یہ بڑا فیصلہ ہے. اور یہ ابھی تک لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سنڈے کے دن ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ سنڈے کو اچانک نوٹیفیکیشن کرنا پڑا, اور پھر سنڈے کو فوری طور پر ود امیڈیٹ افیکٹ ان کو لکھ دیا, لیکن یہ بھی لکھ دیا اوپن ہینڈیڈ, اس کو چھوڑ دیا گا ٹل فردر آرڈر. اس کا مطلب میرے نزدیک, میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے اختیارات ہیں فیصلہ سازی کے, اس میں کچھ اختیارات کم کیے جائیں گے اور وہ اسحاق ڈار صاحب سے مشاورت کریں گے. تمام اختیارات نہیں ہوں گے کم, لیکن پھر نواز شریف صاحب جو ہیں جو اپنی پالیسی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, کچھ آنکھیں دکھانا اور کچھ جو عوام میں ایک امیج بہتر کرنا, تو اس کے لیے اسحاق ڈار کی ان کو وہاں ضرورت تھی, اور اسحاق ڈار نواز شریف کے نمائندہ ہوں گے, لہذا کابینہ میں فیصلہ سازی میں نواز شریف کی ایک ڈائریکٹ سے ہوگی اسحاق ڈار کے ذریعے. ٹھیک, بہت شکریہ وقار. آپ کیا کہیں گے, یہ جو جہاز صاحب کی سٹوری انہوں نے بڑی زبردست کی ہے, آپ کے پاس اضافی معلومات کیا ہیں؟ بہت شکریہ رضا بھائی. اچھا, میں اس معاملے میں میری تھوڑی سی انفارمیشن تھوڑا وہ ڈیفر کر رہی ہے ان سے. بتائیے. دیکھیے, یہ ممکن نہیں ہے, ہم یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی جو سوچ ہے یا جو پلاننگ ہے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے. میں ذاتی طور پہ یہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایسی قطعی طور کے اوپر کوئی ایک بات بھی سامنے نہیں آئی, اور اس وقت میاں شہباز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کو میاں محمد نواز شریف کی بھرپور حمایت اور تائید حاصل ہے.
اس وقت جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو بھی دیکھیں جی تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ پاکستان کو معاشی کرائسس سے کس طریقے سے نکالنا ہے اور تعمیر و ترقی کے راستے کے اوپر کس طریقے سے دوبارہ وہ گامزن کرنا ہے. اچھا، اب جہاں تک بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی، میری اطلاعات کے مطابق جو ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ راستہ صاف کیا گیا، یہ راستہ بنایا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اب جو باخبر حلقے ہیں، جو سیاسی باخبر حلقے ہیں، وہ یہ برملا یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. آج بھی پارلیمان کی جو راہداریاں ہیں اس میں یہ بڑی زور و شور سے یہ بات رہی ہے کہ پیپلز پارٹی انقریب جو ہے وہ آ رہی ہے کابینہ میں، اور یہ جو وزارت خارجہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کو دیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ وزارت خارجہ میں اس وقت فل فلیج وزیر خارجہ کوئی بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک ٹیم ہے جو وہ ایشو ٹو ایشو مختلف ایشوز کے اوپر مل کے کام کر رہی ہے. تو ڈار صاحب کا میری اطلاعات کے مطابق آنے والی جو وقت ہے اس میں ان کا روز جو کردار یا رول ہے وہ ایڈوائزری رول ہوگا. سی پیک کے معاملات، ایس آئی ایف سی کے معاملات اور دیگر جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہیں یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ ہے وہ دیکھیں گے. اور پھر میں ابھی بھی یہ برملا بڑے وثوق کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور اسحاق ڈار یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اور نہ صرف یہ ایک پیج پہ ہیں بلکہ جس طرف اشارہ اعجاز صاحب نے کیا راولپنڈی کی طرف، وہ بھی ایک پیج پر ہے. اور اس وقت سب کا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس معاشی کرائسس سے نکالنا ہے. 25 کروڑ 10 لاکھ جو عوام ہے اس کو کس طریقے سے ان کے مسائل کم کرنے، ان کو تھوڑی سی آپ نے بریتھنگ سپیس دینی ہے. لہٰذا ابھی جو میں نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا، بالکل کوئی ایسا گمان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کسی کو امپاور کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا کوئی کارنر پہلے کمزور تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کوئی بھی بات اور کوئی بھی فیصلہ، اور ایسا فیصلہ جس کا دار و مدار ان کی سیاست کے اوپر ہو، ان کی پارٹی کی سیاست کے اوپر ہو، ان کے بھائی کی سیاست کے اوپر ہو، انہوں نے نہ کیا ہے اور وہ نہ کریں گے. اس وقت بھی دیکھیں سعودی عرب میں وہ ہے اور اس وقت وہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اس خطے میں. جب ایم بی ایس یہاں پر آئیں گے، اربوں روپے کے، اربوں ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر آئیں گے. گزشتہ ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ میاں محمد شہباز شریف کا ان کی ٹیم کے ہمراہ کتنا دورہ ہے سعودی عرب کا، اور سعودی جو ڈیلیگیشن 23 مارچ کو آئے تھے اور اس کے بعد کتنے لوگ، کتنے وزیر یہاں پر آئے ہیں اور کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں. جو ایم او یوز ہوئے ہیں اور جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس وہ منطقی انجام تک اگلے مہینے پہنچ جائے گی جب ایم بی ایس آئیں گے. اور جب وہ 37 ارب ڈالر کے اگر یہاں پہ کوئی اس طریقے کی اتنی وہ سرمایہ کاری ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو ہم ایک مسائل کی دلدل میں وہ گھرے ہوئے ہیں، ہم وہ کہاں جاتے ہیں. اور یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پوری وہ تائید حاصل ہے. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 2 پیج پہ وہ نہیں ہے، وہ ایک پیج پہ ہیں اور ساری مشاورت کے ساتھ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں.